سنیتوں کے بول اور بہر سیگمنٹ کے ناظرین، درشک گن کو اور جو حاضرین ہیں ان کو اقتدار آبادی کا پرخلوص آداب اور سب کو سلام، نمسکار اور بہت بہت گڈ ڈے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ 4 شخصیتیں جڑی ہوئی ہیں اس وقت ایک بڑی زبردست پروجیکٹ جو اب اپنے اختتام پر پہنچ رہی ہے، جس کا نام راحت ہمارے مرحوم اوکے انکل اوم کرشن راحت صاحب، عظیم شاعر اور استاد ہر طرف سے دیکھا جائے تو شخصیت میں اور شاعری میں، تو ان کی کتابوں سے چنندہ جو پروجیکٹ برسوں سے چلتی چلی آ رہی ہے اب اختتام پہ پہنچ رہی ہے، اس کے لیے میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اس ٹیم کا جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے۔ میں ایک ایک کر کے سب کو یہاں پر مخاطب کروں گا اور پھر میں اوروں سے بھی بعد میں آگے اور جو سیگمنٹس ہم کریں گے اس میں ہم اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آداب عرض کرتا ہوں بھائی عباس رضا علوی صاحب کو۔ آداب عباس بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس مہم کے میر کارواں رہے ہیں اور ابھی بھی آپ کا یہ سفر جاری ہے۔ آپ پروجیکٹ مینیجر، پروڈکشن اور کریٹر، آرگنائزر آف دا میوزک اور پورا سی ڈی جو ہے اس کے روح رواں رہے ہیں، تو آپ کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت سلام آداب۔ اس کے بعد میں خیر مقدم کرتا ہوں امیلا بہن کا، امیلا بیر صاحبہ، جو ہمارے اوکے انکل کی صاحبزادی ہیں اور بہت شغف رکھتی ہیں اردو شاعری میں، اور ان کے ساتھ کافی دنوں سے انہوں نے شرکت کی ہے مشاعروں میں اور ان کا ذوق و شوق بھی بہت مشہور ہے اردو کے سرکلس میں۔ اس کے علاوہ نمسکار۔ نمستے۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں بھائی فصیح الدین خان صاحب کا، جو آئی ٹی سسٹمز انجینئر ہیں اور برسوں سے ایک مہم جو ان کے ذہن میں ہے کہ سوسائٹی کو کافی آگے تک کلچرلی، سوشلی اور ایجوکیشنلی آگے بڑھایا جائے، اس میں انہوں نے کئی آرگنائزیشنز کا ساتھ دیا ہے اور خاص کر کے اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے ہیں، جس میں ظاہر بات ہے جس چیز کو ان کو لگا کہ بہت اٹریکٹیو اس کا ایک میسج ہے، پیس، لو اینڈ ہارمنی، اینڈ وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا جڑنا ہوا ہے۔ اور میں تعارف کراؤں گا ارم رشید صاحبہ کا، جو کہ یہاں پر سروسز آسٹریلیا میں کافی دنوں سے کام کر رہی ہیں، ایک پروفیشنل آرگنائزر ہیں بہت ساری چیزوں کا، اس کے اوپر ہم ان کے ساتھ بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن ان کا جڑنا اس مہم میں اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک سوا کا ساتھ دیا ہے، کئی جگہوں پہ نظامت کی ہے ہمارے بھائی فصیح کے ساتھ، تو آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ سب کا شکریہ کہ آپ جڑے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ۔ تو میں اب گزارش کروں گا بھائی فصیح الدین خان اور ارم رشید صاحبہ سے کہ وہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ بھائی فصیح الدین خان، بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ اقتدار بھائی، ہماری طرف سے آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ اور خوش آمدید اس پروگرام میں آنے کا، وقت دینے کا اور اس سے جڑنے کا۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس شخصیت کے بارے میں یہ پروگرام ہے یا اس شخصیت کی شاعری کے اوپر یہ سارا پروجیکٹ چل رہا ہے، یہ بہت ہی عمدہ اور نہایت ہی
عمدہ کارکردگی کے ساتھ عباس بھائی کے لیڈرشپ میں یہ بہت ہی کامیابی کی طرف جا رہا ہے اور بہت حد تک اس کو کامیابی ملی ہے اور سارے آرٹسٹ مل جل کے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ راحت صاحب کا جب نام آتا ہے تو واقعی ان کے ساتھ جو گزرے ہوئے دن، ان کے ساتھ بیٹھ کے شاعری، ان کی شاعری، دوسروں کی شاعری سننے کا جو موقع ملا وہ آج بھی ذہن میں گونجتا ہے، اور بے ساختہ میرے منہ سے میرے ذہن میں ایک شعر آتا ان کے لیے کہ وہ چلا جائے گا زخموں کی تجارت کر کے، وہ چلا جائے گا زخموں کی تجارت کر کے، مدتوں شہر میں اس شخص کا چرچا ہوگا۔ تو کیا بات، یہ شخصیت ہے راحت صاحب کی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ تھوڑی سی ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ آپ اتنے ٹیلنٹڈ، اتنے بڑے اور اتنے مشاہدے والے شاعر تھے کہ آپ کا پہلا شعری مجموعہ 13 سال کی عمر میں آیا۔ یہ میں نے اتنے شعراء کو پڑھا میں نے، لیکن اس قدر بڑا شاعر، اس قدر یعنی ایک انقلابی شاعر، ایک معاشرے کو صحیح سے سمجھنے اور اس کو صحیح سے اپنے شاعری میں پیرونے والا یہ پہلا شاعر، اور 13 سال کی عمر میں جو پورے کتابی مجموعہ پبلش کر دے، میرے خیال سے اس کے بارے میں ہم اس لائق نہیں کہ ہم کچھ کہہ سکیں۔ یہ بہت بڑی جو شخصیتیں ہوتی ہیں ان کا یہ کمال ہوتا ہے، یہ ان کا کردار ہوتا ہے، یہ ان کا اچیومنٹ ہوتا ہے۔ اور آپ 3 زبان میں لکھتے تھے، اردو، پنجابی اور ہندی میں، اور تینوں زبان میں ان کی کتابیں پبلش ہو چکی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو کتاب آئی ہے قریب 8 کتاب اردو میں ہے، اور ٹوٹل جو کتابوں کا جو پبلیکیشن ہے ان کا، جو اس شارٹ اسٹوری سے لے کے اور بھی شعری مجموعہ جو ہے وہ ٹوٹل 12 ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ لوگ لکھتے پڑھتے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، دنیا جانتی بھی نہیں۔ تو آپ کو آپ کے کام کے لیے اردو اکیڈمیز نے آپ کو ایکنالج کیا، آپ کو اپریشیٹ کیا، آپ کو ایوارڈ دیا۔ اب وہ اکیڈمکس ہیں، یو پی کا اردو اکیڈمی نے انہیں ایوارڈ دیا، اس کے بعد پنجاب اور ہریانہ گورنمنٹ نے ایکنالج کیا، اپریشیٹ کیا اور ایوارڈ دیا۔ یہی نہیں، 2 اور ایوارڈ آپ کو ملے، جس میں ایک ہے راجہ سنگھ بیدی ایوارڈ ان کو ملا، اور دوسرا خواجہ احمد عباس ایوارڈ ملا۔ اتنے ایوارڈ آپ کے ساتھ جڑ کے، آپ سے منسلک ہو کے، بلکہ وہ ایوارڈ بھی اپنے آپ پہ نازا ہوں گے کہ ہمیں بھی ایک طرح سے اہمیت دی گئی ایک ایسی شخص سے جوڑ کے جو اتنا بڑا کامیابی ہوا رائٹنگ کے حوالے سے اور شعر و شاعری کے حوالے سے۔ یہ تھوڑا سا ایک ڈسکرپشن تھا، ایک ڈیفینیشن کہہ لیں یا ان کی تعارفی کلام کہہ لیں۔ تو ایسے اتنی بڑی شخصیت کی چھوٹی سی تعارفی کلام حالانکہ بہت زیادہ نہیں ہے، تو میں پروگرام کو آگے لیتے ہوئے میں ارم سے گزارش کروں گا۔ Thank you, Percy Bhai, Abbas Uncle and Kim Abdi Bhai for giving me this opportunity. So the Rahat Project music CD is to form an idea of musical tribute to the friendship, deep respect and affection for the renowned poet Mr. Om Krishna Rahat. تو میں ان کی ہی ایک پوئٹری کی 2 لائن سے شروعات کرتی ہوں۔ یہ کون کہتا ہے راحت کی مر چکا ہوں میں، یہ کون کہتا ہے راحت کی مر چکا ہوں میں، غم حیات سے پوچھو ابھر چکا ہوں میں۔ سمٹ بھی جاؤں گا ایک درد بھر کے سینے میں، سمٹ بھی جاؤں گا ایک درد بھر کے سینے میں، ایک آہ بن کے فضا میں بکھر چکا ہوں میں۔ Thank you. So as we know, the music was composed and arranged by Mr. Abbas Raza Alvi and sung by artists from Australia and overseas. Rahat Sahab's poetry is influenced by themes of multiculturalism, childhood memories, and lost friendship brought about by the 1947 partition of India.
These songs capture the poet's devotion to peace and harmony. So we are very fortunate to have with us today the composer, Mr. Abbas Raza Alvi, and Omila Saiba, who is the daughter of renowned poet Mr. Om Krishna Rahat. तो मैं अब्बास अंकल के बारे में एक शेर कहूंगी कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। बहुत खूब, ये बहुत खूब, ऐसी क्या ही बात। वाह 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 वाह। जमाने को साथ लेके चलते हैं। तो अब्बास अंकल, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे इस प्रोजेक्ट के बारे में है कि इस मुहिम का ख्याल आपको क्यों और कैसे आया? जी शुक्रिया। सुनिए तो को देखने वाले सुनने वाले सब लोगों को मेरा आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपके सवाल का जवाब सिर्फ इतना ही दूंगा कि 2000 में राज साहब ने एक गज़ल लिखी थी हमारे एक सीडी दूरियां के लिए, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि बहुत से दूसरे मुल्कों में, और भूपिंदर मिंटू ने इसको गाया था कि उस वक़्त में मेरे ज़हन में एक छोटा-सा ख़्याल आया, मैं उसे छोटा ही कहूँगा, और मैंने राहत अंकल से कहा कि मैं आपकी गज़लों का कंपोज़िशन करूँगा। ये 2000 की बात है और इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 20 साल लगे हैं करीब। अलग-अलग जगहों पे प्रोजेक्ट रुका है, थमा है, चला है, रुका है, थमा, चला है, लेकिन ये एक मेरी ज़िंदगी का खुद एक पार्ट बन गया। मतलब इसके लिए आप समझ लीजिए कि हम लोग का जो वक़्त लगा, मैं समझता हूँ सही जगह पे लगा, और सिर्फ मेरा ही नहीं लगा बल्कि मैं समझूँगा सबसे पहले तो मेरी वाइफ़ का ही मेरे साथ में लगा है, जिनका वक़्त लगा कि इस प्रोजेक्ट को हमने आगे करा है। लेकिन मेरे दिल में, दिमाग में इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं है कि प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, और जहाँ तक कि मेरी नॉलेज में जाता है, ऑस्ट्रेलिया का ये एक वाहिद प्रोजेक्ट अपने स्टाइल का है जिसमें 60 क्रिएटिव इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं एज ऑन टुडे, और किसी और दूसरे शायर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज तक यहाँ पे हुआ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ मेरे लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि मुझे अंकल के कलाम को कंपोज करने का मतलब हासिल हुआ और मैं ऐसा काम कर सका आप लोगों के सबके तौर पे।